ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، تو ہم اس موقع پر ایران کے لوگوں اور دنیا بھر میں تمام مظلوموں کو اس موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ سید علی خامنئی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امریکہ اور اسرائیل ان کے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا بھر میں سب سے طاقتور آواز ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہ صرف ایران یا صرف اس کو عالم اسلام تک محدود نہیں سمجھا جائے گا، یہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز سید علی خامنئی کی آواز تھی۔ اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے، وہ حملہ دنیا کے اندر ممالک کی ان کی ساورنٹی کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ملک پر حملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر آزاد ممالک کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر بین الاقوامی جو امن و انصاف کی حکمرانی ہے اس پر حملہ ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کی حرکت گلوبل پیس کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی حرکت ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی ہے۔ تو ہم دنیا بھر سے یہ چاہتے ہیں، دنیا کے سب بڑے بڑے ملکوں سے چاہتے ہیں، عوام سے چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا کو امن کا، انصاف کا گھر بنانا ہے، تو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اس موقع پر جو جنگ جاری ہے، جیسے ہم سے پہلے دوستوں نے کہا کہ اس میں انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی۔ یہ ایران کی فتح مظلوموں کی فتح ہوگی۔ یہ ایران کی فتح صرف ایک ملک کی فتح نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کی فتح ہوگی اور مظلوموں کی فتح ہوگی۔ جو عرب ممالک ہیں جو ایران کے قرب و جوار میں، ہم ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ عرب ممالک اپنی زمین اور اپنا اسپیس اور اپنے ریسورسز ان کا خود تحفظ کریں، اور ایران پر یا کسی بھی پڑوسی ملک پر حملہ کرنے میں وہ امریکہ اور اسرائیل کے مددگار نہ بنیں۔ ہم اس موقع پر ایران مجبور ہے، کیونکہ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم ایران سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ عرب ممالک میں فوجی اڈوں پر حملہ وہ اس کا حق ہے، لیکن جو عوام ہے یا جو جنرل پلیسز ہیں، جو سول انسٹالیشنز ہیں، اس پر حملہ نہ ہو۔ ہم کوشش کریں، کیونکہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سب مل کر لڑنا ہے۔ ہم اس کو آپس کی جنگ میں ہم تبدیل نہیں ہونے دیں۔
میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے ملک بھارت میں ایک شروع کی گفتگو سن رہا تھا، ہم امریکہ اور اسرائیل کے یا کسی کے بھی امپیریلزم کے خلاف ہیں، لیکن ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تاریخی ملک ہے، ایک تہذیب سے مالا مال ملک ہے۔ ایران اور بھارت کے بہت قدیم تعلقات ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اسرائیل اور امریکہ کا مددگار نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ملک کو غیر جانبدار رہنا چاہیے یا مظلوم کا حمایت کرنے والا بننا چاہیے، یا کم از کم یہ ہے اگر ہمارا ملک موجودہ حالات میں مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، مجبوری ہے، تو کم از کم غیر جانبدار رہنا چاہیے یا پھر اس کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ظلم کا شکار ہے، اس لیے ہم کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کہ یہ جو ہمارا ملک ہے، بسنے والے جو مسلمان ملک بھر میں یا دنیا بھر میں، ہم ایک پوری امت سب مل کر ایک جٹ ہو کر ان حالات کا مقابلہ کریں۔ لیکن جیسے ہماری بہن نے کہا کہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف سب مسلمانوں کو مل کر نہیں بلکہ سب انصاف پسند لوگوں کو مل کر لڑنا ہے، اور صرف امریکہ اور اسرائیل ہی ظالم نہیں ہے۔ اگر ہمارے ملک ہندوستان میں، بھارت جو لوگ بھی اسرائیل کے امریکہ کے مددگار ہیں وہ بھی ظالموں کے ساتھ ہیں، ان ظالموں کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں اس پیغام کے ساتھ خاص طور پہ سفیر ایران تشریف فرما ہے، میں اپنی جانب سے، جماعت اسلامی ہند کی جانب سے، ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے، ایران سے، اور جو کچھ وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی اس پر اپنے دکھ کا، اگانگت کا، ان کے ساتھ اپنے جذبات کا، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا اور تعزیت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گرو نانک کا ایک شبد ہے، مرن منسا سوریا حق ہے، بہادر وہی ہوتے ہیں جو مرنا جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے شہادت دی ہے انہوں نے وہی راستہ پکڑا، جے جیوے پتلتی جائے سب حرام جیتا گٹھا۔ جب ہم عزت سے جی نہیں سکتے تو جینے کا بھی کوئی لابھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت ان کو سمرپت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیغام جو گروؤں نے دیا، مجھے یاد ہے کہ کیندری سنگھ سبھا جو سردار حکم سنگھ جو لوک سبھا کے اسپیکر رہے، انہوں نے استھاپت کی تھی، ان کی طرف سے بھی اس پر پیغام آیا ہے کہ ہم سب اور سکھ ریپرزینٹیٹیو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تہران خاص طور پر ہز ایکسلنسی بیٹھے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ جہاں سکھوں کے جتنے سمبند، بہت نزدیکی سمبند شاید ایرانین کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ ہے پرانے، اور گرو نانک بھی وہاں گئے ہیں۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے ہم سب کو مل کر اس طاقت کے ساتھ کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم عزت اور سمان کی زندگی جی سکیں۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آج جو ظلم امریکہ اور اسرائیل مل کر پوری دنیا پر کر رہے ہیں، اور خاص طور سے فلسطین اور اس کے بعد اب ایران اس کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دیا ہے۔ فلسطین جو قائم ہوا تھا اس وقت اس کا ساتھ دیا، اسرائیل کی مخالفت کرتے رہے، بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن آج جو حالات ہیں اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر امن کو خطرہ ہے، اگر پوری دنیا کو کہیں اگر امن سے خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے۔ میں ایک بات کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو UN کے اندر بات کہی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لا کی بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جنگ کے اندر معصوم انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے، ملٹری ٹارگیٹس ہونے چاہیے، لیکن جب سے دنیا کی تاریخ بنی ہے آج تک
اگر سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے تو وہ صرف ایک ملک نے کیا ہے, وہ ہے امریکہ. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے 2 ملک جو ہے خاک کر دیے گئے, جلا کے خاک کر دیے گئے, کبھی نہیں ہوا ایسا. اور اس قوم کی بربریاں دیکھیے, جب آپ نے پہلے ایٹم بم گرایا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اس کے بعد ان شیطان شوت لوگوں نے دوسرا ایٹم بم گرایا. ایسی قوم سے ہم یہ جو حکمران ہیں, جو حکومت ہے, ان سے یہ سوچیں کہ وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے, یہ ناممکن ہے. جہاں تک یو این او کا تعلق ہے, ہم جانتے ہیں کہ ڈیبیٹنگ کلب ہے. ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم انصاف کا پیغمبر یو این او, اس میں یو ایس اے کا یو ہے اور باقی نو ہی نو. اور وہ آپ دیکھیں کہ شیطانیت کی انتہا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا آئندہ حکمران کون ہوگا وہ میں طے کروں گا. ایک صاحب نے بہت اچھا کیا کہ آپ نیو یارک کا میئر تو طے نہیں کر سکتے, آپ ایران کا حکمران جو اس پر حالت ہے. اور افسوس کی بات اور ہے, کچھ لوگ جو ہیں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں دشمنی میں, انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایک بڑا مشہور اور کیا کہتے ہیں کہاوت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی کا بچہ مر جائے چاہے ہماری دیوار گر جائے. تو آج بس قسمتی سے کچھ لوگ اس ملک کے اندر ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی اور جو کچھ بھی حالات آنے والے ہیں. اس کے باوجود یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جب گئے ہیں اس کا دوسرے دن ہی حملہ ہو گیا. جس دن وہ گئے اور گلے ملے ہیں ان سے اور یہ کہا کہ میرے بہترین دوست, دونوں نے ایک دوسرے کے بعد قصیدے پڑھے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دن ہی حملہ ہو گیا. اور مجھے بات کہنے دیجیے کہ ٹھیک ہے حماس کے حملے کے اندر جو لوگ مرے تھے, جو سویلینس مرے تھے, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر جو لاکھوں آدمی مرے ہیں اس کے لیے 2 لفظ آج تک نہیں کہے. ہم مشکل یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کو تو کہتے ہیں لیکن ہم انفرادی طور سے بھی دیکھیں ذاتی فائدے کے لیے ذرا ذرا سے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑا بہت ہمیں کچھ نفع حاصل ہو جائے. بہرحال جو کچھ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس کا یقیناً اثرات جو ہوں گے ایران کو تو ظاہر بات ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. اور ظاہر ایک بات اور سوچنے کی ہے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ کرے گا؟ کھل کے تو آپ دیکھیں کہ روس میں کھل کے نہیں آ رہا, چین میں کھل کے نہیں آ رہا, جو ایٹمک پاور ہے وہ ایک طرف ہے روس اور برطانیہ وغیرہ, لیکن ایران جیسا ملک اکیلا اور وہ امریکہ کا سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے اور سرنڈر نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب سرنڈر کر دیجیے ایک ہی حل ہے, ورنہ میں ختم کر دوں گا. یہ فرعون کی زبان بول رہے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیات زندگی اور موت جو ہے وہ ان کے قبضے کے اندر ہے, تو کہتے ہیں میں ایران کو تباہ کر دوں گا اور وہ میں طے کروں گا. اور وہ اب یو این او کو چھوڑ کے وہ بورڈ آف پیس بھی خود بنائیں گے. تو بہرحال افسوس کی بات ضرور ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم ان انصاف پسند لوگوں کا ساتھ دیں جو فلسطین کی حمایت میں, ایران کی حمایت کے اندر اور دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. ہم ان کے آواز ملائیں اور جو ان کے حامی اس ملک کے اندر ہیں ان کے ساتھ ان کے مخالفت کریں اور امن انصاف کا ساتھ دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حق کی فتح ہوگی اور باطل جو ہے وہ سرنگ ہوگا. جو دیش بدھ کا دیش ہے, جو شانتی کا دیش ہے, اس سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے, لیکن جنتا نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. اور یہ ثبوت ہے آج کی سبھا جو ہماری ہو رہی ہے. شاہین باغ میں بھی کل ہوا, علی گڑھ میں بھی ہوا, پورے ہندوستان میں آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ظلم کے خلاف ہیں اور جو ظلم کرے گا اس دیش کے خلاف ہے. لیکن سرکار سو رہی ہے, سونے دیجیے سرکار کو, ہم کو اپنا کام کرنا ہے. خمینی صاحب کا جو قتل کیا گیا, شہید ہوئے, اس میں کہاں کوئی دو رائے ہے. یہ پیغام کیا ہے پوری دنیا کو. لیکن مڈل ایسٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے امریکی اڈے بن گئے, کیسے وہاں کے ملک ابھی پوری طریقے سے ساتھ نہیں آئے ہیں. ان کو بھی گمبھیرتا سے لینا ہوگا. ہم انسانیت کو زندہ رکھنا جانتے ہیں اور تبھی یہ دنیا چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چلے گی. یہی پیغام ہے. ہماری سرکار سے بھی اپیل ہے, جبکہ ہم سرکار کا حصہ ہیں, این ڈی اے کے پارٹنر الائنس ہے,
کہ ذرا گمبھیرتا سے سوچئے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم, کیا نتیجے ہوں گے اس کے. ابھی 8 دن کا وار چلی ہے, پیٹرول کہاں جا رہا ہے, اکنومی کہاں جائے گی, دیش کی عوام کیسے سروائیو کرے گی. اس چیزوں کو گمبھیرتا سے سوچنا ہوگا اور اس کو لاگو کرنا ہوگا. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سرکار کی بھی مجبوریاں ہوتی ہے, لیکن وہ مجبوریاں سے اس سے زیادہ ضروری کام ہے کہ دیش زندہ رہے گا, دیش کی جنتا زندہ رہے گی, اکنومی سروائیو کرے گی, انسانیت ہوگی, تب جا کے وشو شانتی ہوا کرتی ہے. ہم کو آواز تو اٹھانی پڑے گی اور ہم نے آواز اٹھائیں گے. یہ پیغام آج جائے گا اور اس کو ہم پورے دیش میں لے جائیں گے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. ایران کے ایمبیسڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی سن رہے ہیں ساری چیزوں کو. میڈیا دکھائے نہ دکھائے ہم کو نہیں فرق پڑتا, جنتا کو فرق نہیں پڑتا. جو اندر سے آواز آتی ہے, جو اندر سے ہمارا خون ہے, وہ سب کا ایک خون ہے. گنگا جمنی تہذیب کے ہم لوگ روز محاورے پڑھتے ہیں, وہ آج بھی زندہ ہے, کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے. جو خمینی صاحب کو میری سچی شردھانجلی, ہر طریقے سے شردھانجلی. اور میں صرف سب سے اپیل یہی کروں گا, اس آواز کو اور بلند کریے, تبھی آپ کی آواز سنی جائے گی اور تبھی کوئی رستہ نکلے گا. پرستھتیوں سے ہی رستہ نکلتا ہے. بالکل مایوس نہیں ہونا ہم لوگوں نے. ہمارے یہاں سے, ہمارے دیش میں آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے شہید بنے, سکھ قوم نے کتنی قربانیاں دی, باقی لوگوں نے کتنی قربانیاں دی. ان سب کو سلام, اور ساتھ میں خمینی صاحب کو بھی سلام.